علیکم، میں امداد سمرو۔ ملک میں ایک بدترین آئینی اور عدالتی بحران پیدا ہونے جا رہا ہے۔ لڑائی عروج پر پہنچ چکی ہوئی ہے۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ جج صاحبان استعفے دے دیں گے، سارے کے سارے جج صاحبان۔ کیوں دیں گے؟ اگر آئینی عدالت بنا دی گئی، یعنی اگر پارلیمنٹ نے اپنا کام کیا، اپنی ذمہ داری نبھائی، تو جج صاحبان جو ہیں وہ استعفے دے کر گھر چلے جائیں گے۔ یعنی اپنی اناؤں کی تسکین کے لیے وہ ایک نیا بحران پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ خبر کہاں سے آ رہی ہے؟ کیوں یہ خبر دی جا رہی ہے؟ کیوں یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے؟ تو اس پر بات ہوگی۔ اور دوسرا، پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے، کیا وہ فعال رہے گی یا غیر فعال ہوگی؟ کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ عدالت جس طرح چلتی رہی ہے اب اس طرح شاید ہی چلے۔ کئی معاملات عدالت میں آنے ہیں اور وہ عدالت میں یعنی کورٹس بننے سے پہلے، بینچز بننے سے پہلے ان معاملات نے آنا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں، ججز کمیٹی میں، اور ججز کمیٹی کے فیصلوں کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر اور دیگر نہیں مانیں گے۔ اگر انہوں نے نہ مانا، بنائے گئے بینچز میں بیٹھنے سے انکار کیا، تو کیا ہوگا؟ کیونکہ سب سے بڑا معاملہ جو اس وقت پڑا ہوا ہے عدالت کے سامنے، جو عدالت نے سننے سے پہلے انکار کر دیا تھا، اب حکومت بار بار انسسٹ کر رہی ہے کہ وہ معاملہ سنیں، لیکن اگر وہ نہیں سنا جائے گا تو پھر پارلیمنٹ یا چیف جسٹس کیا کریں گے؟ تو ان سارے معاملات پر جو ایشوز ہیں اس پر بات ہوگی، جو عدالتی بحران ہیں، اور کیا واقعی سارے کے سارے جج صاحبان سوائے چیف جسٹس کے، اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کے دیگر سارے جج صاحبان اور کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں استعفے دے کر گھر چلے جائیں گے، یا وہ نئے حالات کے مطابق جو ہے وہ جو صورتحال بنے گی اس کے مطابق عدالتوں میں بیٹھے رہیں گے؟ یعنی وہ صورتحال یہ ہوگی کہ آئینی عدالت بن جائے گی اور آئینی عدالت اپنا کام کرے گی، باقی چھوٹے موٹے مقدمات، اپیلیں جو ہوں گی وہ سپریم کورٹ میں آئیں گی تو سپریم کورٹ اپنا کام کرتی رہے گی۔ دوسرا، تحریک انصاف۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے دروازے بند کر لیے، اب کسی کے بھی ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن ساتھ ہی پی ٹی آئی خصوصی کمیٹی میں، اسپیشل کمیٹی میں حکومت کے ساتھ مذاکرات کرتی رہی آئینی ترامیم پر، اور پی ٹی آئی کے ارکان کی جو گرفتاریاں ہوئی تھیں پارلیمنٹ سے اس معاملے پر، تو اس پر بھی بات ہوگی کیوں اب پی ٹی آئی کو دوبارہ اچانک خیال آ گیا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ کل مریم نواز صاحبہ نے ایک سیدھی وارننگ دی تھی علی امین گنڈاپور صاحب کو، اور وہ یہ تھی کہ جی آپ لاہور آئے تھے، آپ نے بدماشی دکھائی، توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اب آ کر دکھانا، اس طرح کر کے دکھانا، پھر دیکھیں گے ہم تمہیں۔ الفاظ کچھ اور تھے لیکن میسیج یہی تھا۔ تو گنڈاپور صاحب کی گرفتاری کی خبریں بھی چل رہی ہیں، ان کے اوپر مقدمہ بھی ظاہر ہے لاہور والا وہ داخل ہو گیا ہوا، یعنی نظر آ رہا ہے ویڈیو میں کہ کوئی روڈ بلاک نہیں ہے، ایک کنٹینر کو روکا جاتا ہے، ایک ٹرک کو روکا جاتا ہے، اور اس کو روک کر اس کے شیشے توڑے جاتے ہیں، اور سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ جو کراسنگ ہوتی ہے نا اس کی ٹول پلازا کی، اس کے سامنے کوئی گاڑیاں نہیں کھڑی ہوئی، کوئی بلاکیج نہیں ہے، کوئی بیریکیڈز نہیں لگے ہوئے، کوئی رکاوٹیں نہیں کھڑی ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ دوبارہ آؤ گے تو پھر ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے تمہیں۔ اور اب اگر علی امین گنڈاپور صاحب جو 28 کو جلسہ اناؤنس کیا گیا ہے، ایک روز بعد ہفتے کو، اس میں اگر علی امین گنڈاپور نے اسی طرح کی غنڈہ گردی دکھائی تو شاید اب یہ خیال نہ رکھا جائے کہ وہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، کیونکہ کچھ چینجز آ رہی ہیں۔ اور 5 اکتوبر کا جلسہ تو پی ٹی آئی، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کو اجازت ملے گی اور نہ وہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ خیر، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب میں آتا ہوں ججز کے استعفوں کے متعلق۔ آئینی عدالت یہ نہ کسی کی ضد ہے اور نہ کسی جج کا راستہ روکنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ مطلب عمران خان صاحب تو کمال کے سیاستدان ہیں نا۔ میں نے کل جو صبح کا پہلا ویلاگ تھا، میں نے اس میں بتایا تھا کہ بدبخت انسان ہے وہ۔ بھائی منصور علی شاہ صاحب ہو سکتا ہے آپ کے لیے کام کے آدمی، کام کے جج ہوں آگے چل کے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عمران خان کو فیور دینے کے لیے عمر عطا بندیال کی طرح کوئی فیصلے کریں گے، لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، ہمارے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب جو ہمارے مقدمات نہیں سن رہے، تو کل کو منصور علی شاہ صاحب آپ کے مقدمات سن سکتے ہیں۔ اب کل کیا ہوا؟ مطلب وہ جو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونلز کے اوپر الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے
اور جج صاحبان کا تقرر کر دیا الیکشن ٹریبیونل میں، پی ٹی آئی چیختی پھرتی ہے. تو ابھی پی ٹی آئی کو ظاہر اس طرح کا نقصان تو اٹھانا پڑ رہا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ منصور علی شاہ صاحب کے آنے کے بعد یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن اب اگر منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کو جائز ریلیف بھی دیں گے تو مشکوک نظروں سے دیکھے جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب جس طرح انہوں نے اکتوبر میں کیا تھا، اکتوبر 2021 میں، 21 اکتوبر کو، بلکہ 6 اکتوبر کو وہ اپنا تبادلہ کر دیا گیا تھا ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کا، اور عمران خان لڑ گئے تھے، مجھے تو فیض چاہیے، مجھے تو فیض چاہیے. لڑائی ہو گئی تھی اور فیض حمید کہیں کا نہ رہا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، کورٹ مارشل پڑا ہوا ہے. تو منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی عمران خان صاحب کچھ اسی طرح کا کرنے جا رہے ہیں. نادان اب دوست ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن اتنے نادان ہیں کہ انہوں نے مطلب اپنا بھی ککھ نہیں چھوڑا تو اگلے کو بھی اس نے ٹگے ڈوکری کر دینا ہے. یہ صورتحال ہو رہی ہے. اب خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ دیکھیں نا کتنی خطرناک چیز ہے کہ، اور یہ کافی دنوں سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ اگر آئینی عدالت بنے گی تو سارے جج، سپریم کورٹ کے سارے جج استعفیٰ دے کر گھروں کو چلے جائیں گے. اچھا جی، کیوں جائیں گے؟ آج تک پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی جج نے مارشل لا لگنے پر استعفیٰ دیا سوائے چند مثالیں ہوں گی آپ کے سامنے. افتخار چودھری کو ہٹایا گیا تھا تو لاہور ہائی کورٹ سے صرف جسٹس جواد خواجہ صاحب نے ریزائن کیا تھا. ایک جج تھے، وہ ایک میں غیرت تھی، باقی اب میں کیا کہوں، سارے بیٹھے ہوئے تھے. مارشل لاؤں کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں اور اب ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ استعفے دے دیں. کوئی استعفیٰ نہیں دے گا، کوئی نہیں دے گا، اور دینا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ آئینی عدالت کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو، آئینی عدالت پارلیمنٹ بنانے جا رہی ہے اور پارلیمنٹ بنائے گی. کیونکہ جس لیول پر معاملات سینگ جا کر پھنسائے گئے ہیں نا، اس میں حکومت کا فائدہ ہے ہر صورت. اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں منصور علی شاہ صاحب نہیں بیٹھ رہے، منیب اختر کو ہٹا دیا گیا. اب حکومت کی یعنی مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی اور الیکشن کمیشن کی 12 جولائی کے مخصوص نشستوں کے فیصلوں کے خلاف جو نظر ثانی کی اپیلیں ہیں وہ لگنی ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر وہ ابھی شاید نیکسٹ ویک دوبارہ اجلاس ہوگا، بینچز بنیں گی. تو ظاہر ہے وہ نظر ثانی کی اپیل ہے تو انہی جج صاحبان کے سامنے لگنی ہے نا، جو جج صاحبان جنہوں نے فیصلہ دیا ہے، یعنی 13 کے 13 جج صاحبان. ان میں 8 وہ ہیں جنہوں نے مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو دیں، 5 وہ ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ دیا. ابھی چیف جسٹس کا اختلافی نوٹ آنا باقی ہے. کل یہی آفریدی صاحب کا آ گیا تھا پرسوں چیف جسٹس، اور ایک اور مدوخیل صاحب کا آنا باقی ہے ابھی. تو انہوں نے سننا ہے. لیکن اب منصور علی شاہ صاحب تو انکاری ہیں، وہ کہیں گے، اور منیب اختر صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم تو اس بینچ میں بیٹھنے ہی نہیں، اپنا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ اگر نہیں بیٹھیں گے، نظر ثانی کا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم تو پارلیمنٹ کے قانون کو مانتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ الیکشن کمیشن سیٹیں الاٹ کر دے گا. کس کو؟ جن کو پہلے الاٹ کی تھی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں. یعنی پی ٹی آئی سنی اطاعت کا، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو سنی اطاعت کونسل ہے، پی ٹی آئی نہیں ہے. اسپیکر نے ادھر خط لکھا اور ادھر پارٹی پوزیشن میں سنی اطاعت کونسل کی 80 سیٹیں ڈکلیئر کر دی، پی ٹی آئی فارغ. تو وہ الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کر لے اگر، جس کا قوی امکان ہے، تو کیا ہوگا؟ 63A کی تشریح 30 تاریخ کو بینچ بیٹھے گا. بے شک منیب اختر نہ بیٹھیں، کوئی اور جج بیٹھ جائے گا. اس کو پہلی سماعت میں تو معطل ہی کر دیں گے. جو تشریح تھی اسی پہ اب چیخے ہیں نا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلور کراسنگ کی اجازت دی جا رہی ہے. بھائی قانون تھا، آئین تھا، اس کو ری رائٹ سپریم کورٹ کیسے کر سکتی ہے؟ اس کو اگر سپریم کورٹ اپنی اس غلطی کو، جس طرح بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی تھی، اس کو سدھارنے جا رہی ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ چیخیں نکل رہی ہیں جی کہ فلور کراسنگ. بھائی فلور کراسنگ کے دنیا جہان میں کسی سے ووٹ دینے کا حق نہیں چھینا جا سکتا. کوئی بندہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے مینڈیٹ پر ایم این اے بنتا ہے، ایم پی اے بنتا ہے، سینیٹر بنتا ہے،
وہ اس پارٹی کی پالیسی سے انحراف کرتے ہوئے چند ایشوز ہیں، وزیر اعظم کا الیکشن، تحریک عدم اعتماد، فائنینس بل اور آئینی ترمیم، ان 4 ایشوز پر اگر وہ پارٹی پالیسی سے انحراف کر کے ووٹ کرتا ہے تو اس کی سزا آئین نے مقرر کی ہے، وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، لیکن ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ یہاں یہ سپریم کورٹ، بندیالی کورٹ جو ہے، عمرانی کورٹ جو تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا اور بندہ ڈی سیٹ بھی ہو جائے گا، یعنی جرم بھی نہیں ہونے دیا جائے گا اور بندے کو جیل بھی بھیجا جائے گا۔ یعنی عجیب و غریب قسم کی حرکت ہے نا۔ تو یہ جو ہے اس پہ بھی چیخ رہے ہیں، اس لیے چیخ رہے ہیں کیونکہ 63A کی تشریح ختم ہونے جا رہی ہے، 63A اپنی اصل شکل میں بحال ہونے جا رہا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو ادھر سے سیٹیں مل جائیں گی، ادھر سے سینٹ میں 3 سینیٹرز پی ٹی آئی کے منحرف ہونے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ قومی اسمبلی میں نے 12 آپ کو بتایا تھے یا 11 بتائے تھے، وہ ارکان پہلے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈیفیکشن کلاز آزاد جو ہیں، جو اگر وہ پرانی پوزیشن بحال ہو جاتی ہے، جو سپریم کورٹ اگر زبردستی الیکشن کمیشن کو کہتا ہے یا اسپیکر کو کہتی ہے سپریم کورٹ کہ جی آپ نے جو ارکان ہیں پی ٹی آئی کے بنا لیں، تو اس سے ایک اور نیا بحران پیدا ہوگا۔ لیکن بہرحال تو حکومت کے پاس میجورٹی ہر صورت آ رہی ہے، میجورٹی سے مراد کہ 2/3 میجورٹی، قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی۔ آئینی عدالت بنے گی۔ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی شرائط کی وجہ سے حکومت اور پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو چیف جسٹس برقرار رکھنے یا آئینی عدالت میں لے کر جانے پر۔ اب وہ معاملہ دوبارہ زندہ ہو گیا ہوا ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ممکن ہے کہ وہ اپنا آئینی عدالت میں لے کر جائیں اور نیچے ججز کے پینل والا قانون ترمیم کر کے کہ جی 5 ججز کا پینل ہوگا، اس میں سے امین الدین خان کو یا آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا دیں تو پھر فارغ۔ لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے جج جو ہے وہ ریزائن کر جائیں گے۔ اب یہ تحریک انصاف کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے فواد چودھری نے کہا کہ 100% جج ریزائن کر جائیں گے، پھر اب پی ٹی آئی کے ولاگرز کہہ رہے ہیں کہ جج ریزائن کر جائیں گے۔ اب یہ حکمت عملی ہے، فرسٹریشن میں آ کر دھمکی ہے، یا پی ٹی آئی کا دانہ ہے کہ پی ٹی آئی ججوں کو دانہ ڈال رہی ہے کہ آپ ریزائن کرو نا، آپ ریزائن کرو۔ جس طرح مولانا فضل الرحمان کے لیے دانہ ڈالا جاتا ہے، دیکھو جی مولانا صاحب اگر حکومت کا ساتھ دیں گے تو مولانا کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ وہ بھائی مولانا فضل الرحمان اگر پی ٹی آئی کا ساتھ دیں گے تو ان کی سیاست ختم ہوگی۔ کے پی کے میں مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہیں، تو مولانا اگر عمران خان کے اگینسٹ جائیں گے تو ان کی سیاست زندہ ہوگی۔ اور ابھی تک مولانا فضل الرحمان اس لیے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دے رہے، ابھی تک وہ درمیان میں کم ہیں، لوگوں کو درمیان میں نظر آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ مطلب آدھے سے آدھا حکومت کی طرف ہیں، 2 قدم باقی ہیں ان کے حکومت کی طرف جانے میں۔ تو اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ ججز استعفیٰ دے دیں گے، جس طرح مولانا صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی، ججوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ سپر ہیرو بنیں گے۔ کوئی جج سپر ہیرو نہیں بنتا۔ افتخار چودھری بنا تھا سپر ہیرو، کہاں پڑا ہوا ہے؟ تو ججوں کا استعفیٰ جو ہے وہ تو نہیں ہوگا۔ یہ ضرور ہے، کل میں نے کہا تھا کہ رجسٹرار کے رپورٹ کے بعد صورتحال کچھ اور ہو سکتی ہے، اور اس میں پھر کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی اور ریفرنسز آ جائیں تو کچھ صورتحال اور ہوگی۔ لیکن ابھی کچھ عرصے میں، اگلے 10-15 دن میں ایک بدترین عدالتی بحران ہوگا، بدترین۔ لیکن اگر پارلیمنٹ کامیابی کے ساتھ آئینی ترمیم کر جاتی ہے تو پھر کوئی بحران نہیں ہوگا، پھر بحران ٹل جائے گا، پھر جس نے استعفیٰ دینی ہے وہ دے کر چلے جائیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ صورتحال بننے جا رہی ہے۔ اچھا، دوسرا، رؤوف حسن صاحب کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے گفتگو، مذاکرات، ڈائلاگ ناگزیر ہو چکا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کریں۔ پہلے بھی تیار تھے، آج بھی ہیں۔ اب یہ اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ کچھ ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی ہیں، اور ان کو نظر آ رہا ہے کہ 30 ستمبر کے بعد بہت کچھ بدل جائے گا، اس لیے دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی دعوت دی جا رہی ہے، بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ادھر سے اب پہلے سے زیادہ سخت جواب آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب، فیض حمید، علی امین گنڈاپور، ان کے متعلق جو مطلب سورسز جو بتا رہے ہیں کہ جو کچھ ہونے جائے گا وہ ہوگا جو شاید 9 مئی کے بعد بھی نہیں ہوا۔ ڈیولپمنٹس بڑی، کیونکہ یہ سسٹم کو جیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے فوج کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی تھی،
اب عدالت کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہیں ان کے خلاف نیچے والے جج جو ہے بغاوت کر کے ریزائن کر دیں گے یا ان کے خلاف ہو جائیں گے. تو یہ جو صورتحال مطلب، اور پھر ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ معاشی طور پر بہتر جا رہی ہیں، معاشی استحکام کی طرف ملک جا رہا ہے، تو اس ساری چیز کو کوئی برداشت نہیں کرے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ انفارمیشن ہے اور کچھ تجزیہ، کچھ اندازہ کہ اکتوبر میں پی ٹی آئی کے لیے سخت ڈنڈا اٹھایا جائے گا، سخت. اس کو پی ٹی آئی برداشت کر سکتی ہے یا نہیں، پی ٹی آئی والوں کو سوچنا ہے. میں صرف انفارمیشن دے رہا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ